قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ننھے منھے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب قدوس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور جمعۃ المبارک کا دن دیکھنا نصیب فرمایا، اور کروڑہ بار احسان اور شکر اس بات پر بھی کہ اس رب قدوس نے ہمیں مسجد میں آ کر، اپنے گھر میں آ کر اپنا اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا اور آپ کا یہاں پہ آنا، حق سچ کہنا، سننا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے میرے اور آپ سب کے لیے، میرے اور آپ سب کے والدین، اساتذہ اور تمام امت محمدیہ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ دوستان محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کیا، ان میں اللہ کے اولیاء، اللہ کے نبی، اللہ کے نبیوں کے بعد صحابہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد تابعین کے بعد پھر تبع تابعین اور پھر اولیاء، غوث، ابدال، کتب کا مقام و مرتبہ روایتوں میں ذکر ملتا ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ آج بھی اگر کوئی ان کا دامن رحمت تھام لے اور آج بھی ان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے، تو آج بھی مدینے والے کی ذات اور اللہ رب العالمین کی ذات اپنے اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی، بشرطے کہ قرآن کے اوپر عمل کیا جائے، قرآن پاک کے بعد جو پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہے ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے، تو یہ دنیا بھی ہماری روشن ہو جائے اور آخرت بھی روشن ہو جائے۔ آج ہر بندے کو لالچ ہے، کیا کوئی کہتا ہے یار میں باہر چلا جاواں، اتھے جا کے مینوں گرین کارڈ مل جائے نا، امریکہ دا کسے نیشنلٹی مل جاوے، کوئی انگلینڈ دی نیشنلٹی واسطے بھجیا پھر رہا، مگر یہاں پہ ہم نے جانا ہے اور ہر بندے نے مرنا ہے۔ وہاں کی نیشنلٹی کا، وہاں کی تیاری کا کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں۔ امریکہ چلے بھی جائیں، انگلینڈ چلے بھی جائیں، کیا وہاں جا کے موت نہیں آنی؟ تو دوستان محترم، ہماری خواہشیں آج ایسی ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خواہشات سے ہمارا دل بھرا ہوا ہے، اور حل من مزید کہ میرے پاس اور روپے آ جائے، اور پیسہ آ جائے۔ جس کی 2 بیٹریاں وہ کہتا ہے 4 ہو جائے، جس کی 2 گاڑیاں وہ کہتا ہے 2 ہو جائیں، 4 اور آ جائیں۔ ہر بندے کو لالچ نے، ہوس نے اندھا کیا ہوا ہے، مگر چند ایک ایسے ہیں جو اللہ کے متقی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، کہ جن کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہے۔ وہ کہتے ہیں یار بس اللہ پاک نے جو قسمت میں تھا وہ لکھ دیا ہے، اور ملنا وہی ہے جو ہماری قسمتوں میں اللہ نے لکھ دیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ جو لکھا گیا ہے اس کو حق حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے یا حرام کے طریقے سے حاصل کرنا ہے، یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ملنا وہی ہے۔ دیکھیں روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب چوتھا ماہ مکمل ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس بندے کا جو معاملہ ہے کہ اس نے دنیا میں کب آنا ہے، اس کی پیدائش کس دن ہوگی، کتنے بجے ہوگی، اس نے اس دنیا میں مرنا کب ہے، کب جائے گا، اس نے دنیا میں کون سا کام کرنا ہے، اس نے دنیا میں کتنا رزق کمانا ہے، وہ سارا کچھ اللہ پاک ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیتا ہے۔ تو پھر انسان ناجائز کاموں کے پیچھے بھاگتا پھرے،
کبھی 2 نمبری کے پیچھے بھاگتا پھرے، رزق حلال کی بجائے حرام کو ترجیح دے۔ اے انسان تو کتنا غافل ہے کہ جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھے تو لکھ دیا گیا ہے، تو پھر مصطفیٰ کی بات پہ اتنا تو یقین ہونا چاہیے نا۔ ہم جھوٹے ہیں، نبی کی حدیث تو جھوٹی نہیں ہے۔ ہاں آپ کوشش کر سکتے ہیں، بہتری کی طرف بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جیسے قرآن نے فرمایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ کوشش کرنی چاہیے، لیکن کوشش کے دوران یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حق حلال طریقے سے ہم نے کمائی کرنی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ یہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یار